ہے ایک مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ جس طرح کے تبلیغی جماعت کے اندر خامیاں ہے اور ہم نے سروے کیا ہے مدارس کے اندر گئے تھے بہت خامیاں بہت آئی گئی ہیں بغیر شورا کے مدرسہ چل رہا ہے. ایک محتمیم صاحب جو ہے اپنے رشتے داروں تنخواہ زیادہ دیتے ہیں جو بہت سارے استاد پڑھاتے ہیں اس سے کم تنخواہ دیتے ہیں اس کو 5-6 دیتے ہیں. ایسے خامیاں ہیں اس سے بتا رہے تھے وہ. اور لوگوں نے چندے کا کر کے اپنے پیر پانے کے مدرسے کھولے ایسے بھی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ خرابی 2 طرح کی ہوتی ہے. جی. ایک خرابی عمل کی ہوتی ہے اور ایک خرابی عقیدہ اور نظریہ کی ہوتی ہے. جی. عمل کی خرابی سے گناہ ہوتا ہے. جی جی بتا رہا. لیکن ایمان بچا رہتا ہے. جی. اور عقیدہ کی خرابی سے گناہ بھی ہوتا ہے اور ایمان بھی چلا جاتا ہے. جی. تو مدرسہ یا خانقاہ یا کسی تنظیم و تحریک میں جو خرابی ہے وہ عمل کی خرابی ہے. وہ عمل کی خرابی ہے اس پر گناہ ہوگا. جی. لیکن ایمان نہیں جائے گا. جی جی. اور جماعت کی جو خرابی ہے وہ عقیدہ کی خرابی ہے. جی. کہ اپنے کام کو انہوں نے قتال بنا دیا، جہاد بنا دیا، اس سے افضل بنا دیا. جی. آیتوں اور حدیثوں میں توڑ مروڑ کر دیا، اس کا معنی بگاڑ دیا. جی. تو کوئی مدرسہ، کوئی خانقاہ، کوئی تنظیم ایسا کام تو نہیں کر رہی. جی نہیں کر رہی. سمجھ گئے؟ سمجھ گئے. جی کر دی. جی جی. دونوں خرابیوں میں آسمان و زمین کا فرق ہے. جی. ایک بات. دوسری بات یہ ہوئی کہ مدرسہ اور خانقاہ میں جو خرابیاں ہیں وہ لوگ خود بھی اس پر تنبیہ کرتے ہیں کھلے عام. جی جی. دوسرے لوگ بھی تنبیہ کرتے ہیں کھلے عام. جی. تنبیہ کرنے والوں کو مخالف یا جو ہے باغی قرار نہیں دیا جاتا. جی. زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں مانتے بات کو. جی جی. جی جی. اور جماعت کا حال یہ ہے کہ وہاں تنبیہ کریں تو جو ہے مخالف گردانا جاتا ہے، اس کے خلاف ایکشن لیا جاتا ہے. جی جی. جی جی. تو بڑا فرق ہے. جی. اور ایک بات آج غور کرنی تھی آپ سے. ہاں. ایک صاحب حدیث سنا تھے کہ اللہ کا نبی حدیث ہے بھی ایک جماعت کے ساتھ انسان جڑ کے چلے جہاں جس کی زیادہ طاقت ہوگی، جس کو جو زیادہ ہوگی طاقت. کیا؟ بھی ایک جماعت ہے، جماعت جو ہے اس کے ساتھ جڑ کے چلے اور جماعت کی طاقت زیادہ ہوگی، وہ جو حق پر ہوگی وہ زیادہ ہوگی. اور تبلیغی والے بہت زیادہ بہت ہیں، مرکز والے دہلی والے ان سے بہت لوگ جڑے ہوئے ہیں. یہ اس طرح کی جماعت ہے، یہ حق پر جماعت ہے، ایسے جو اس کو تعویل کر رہے ہیں. اس کی وہ کون سی جماعت اس سے مراد وہ ہے؟ پہلی بات جو حدیث باب میں یہ ہے کہ جماعت سے جڑ کر رہے. جی جی. اس سے مراد جماعت المسلمین ہے. جی جی. کوئی تنظیم اور تحریک مراد نہیں ہے. جی جی. بلکہ خلافت اسلامیہ ہو. جی. اور خلافت اسلامیہ کے ساتھ سب جڑے رہیں. جی. اس کا نام ہے جماعت المسلمین. جی جی. اس سے الگ کوئی نہ رہے. جی جی. باقی مدرسے والی جماعت ہے، اس سے کوئی الگ نہ ہو. جی جی. تبلیغ والے کہیں یہ تبلیغی جماعت ہے، اس سے کوئی الگ نہ ہو. مجاہدین کہیں یہ جہاد والی جماعت ہے، اس سے کوئی الگ نہ ہو. تو ایسا نہیں ہوگا. جی. یہ تو پارٹیاں ہیں. جی جی. باقی جماعت المسلمین یعنی خلافت اسلامیہ ہو. جی جی. اور مسلمانوں کا طبقہ اس سے جڑا ہوا ہے. جی جی. اب اس سے الگ رہنے کی اجازت نہیں. جی. جی جی. اور جماعت کا جو ملک جی یہ ہوتا ہے
جی اہل علم کی جماعت حق کا، جاہلوں کو اس میں کوئی گنتی نہیں. جاہل کو کیا پتا کہ حق کیا ہے نہ حق. جی جی جو اہل علم ہے معتبر جی زمانے کے، اس سے جی جڑا رہے، اس سے الگ نہ ہو. جی جی اگر یہ ثقافت اسلامیہ نہیں ہے جی جی تو دوسرا درجہ یہ ہے کہ علمی اعتبار سے جی چوٹی کے علماء ہیں جی اور اہل علم کے نزدیک وہ معتبر ہیں، جی ان کے ساتھ ہے، ان سے الگ نہیں ہو. اب جیسے کہ مولانا سعد اس سے الگ ہو گئے، جی جی یہ ہے الگ ہونا. جی مولانا سلمان بھی الگ ہو گئے، جی جی یہ ہے الگ ہونا. جی جی مودودی صاحب الگ ہو گئے، یہ ہے الگ ہونا. جی جی احمد رضا خان الگ ہو گئے، یہ ہے الگ ہونا. جی جی سمجھیں؟ جی جماعت حق کا سلسلہ در سلسلہ صحابہ سے جو چلا آ رہا ہے اس سے الگ، جی اور اس میں جاہلوں کی کوئی گنتی نہیں ہے. علماء کا اعتبار کیا جائے گا. جو اہل حق علماء ان کا جڑنا ہے. جماعت حق کا جاہل کو کیا پتا حق کیا ہے نہ حق کیا ہے. جی 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 ٹھیک ہے. ایک مولانا ایک یوسف واپی ہے گجرات کے، اور صحیح ہے انہوں نے کہ جماعت حق کا ہی زیادہ رہے گی، ہاں ہاں جی حدیث نہیں. جی جی کسی حدیث میں یہ ہے کہ جماعت حق کا غالب رہے گی. غالب ہے. غالب تو معنی زیادہ ہونا نہیں ہوتا، جی وہ ٹھیک. چاہے کم ہے چاہے زیادہ رہے، دلائل کے اعتبار سے جی اور جی کبھی حکمرانی کے اعتبار سے جی ہے نا، جی وہ جی غالب. اب جیسے کہ ایک عالم کے بیچ میں 100 جاہل ہوں، جی جی دیکھنے میں تو 100 لوگ ہیں، جی جی لیکن یہی کہا جائے گا کہ عالم غالب ہے علم کے اعتبار سے. جی جی سمجھ رہے ہیں؟ جی جی یا یوں کہا جاتا ہے دروگا ہے اکیلا ہے اور وہاں 1000 لوگ ہیں. جی عہدہ کے اعتبار سے تو غالب وہی ہے جو دروگا. جی جی تو یہی ہے علم کے اعتبار سے غالب جماعت حق رہے گی، اور کبھی خلافت کے اعتبار سے بھی غالب رہے گی تو وہ علماء کی جماعت ہے جی جو حق جی تو کوئی خاص پارٹی نہیں ہے، کسی بھی پارٹی میں اچھی ہو لیکن حق غالب ہے. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ایک بات اور تھی، کیا؟ یوسف واپی کا بیان سن رہے تھے آج ہم، ہاں جو عورتوں کی جماعت کا مسئلہ اجتہادی مسئلہ ہے، ویسے بتا رہے تھے وہ کیا ہے؟ اجتہادی مسئلہ ہے یہ، ہاں کہ فتح محمود یہ جائز دکھ رہا ہے، فتح دالو منع کر رہا ہے، یہ کوئی حرام والا مسئلہ نہیں ہے، یہ اجتہادی مسئلہ ہے. تو بیان کہہ رہے تھے وہ گنجائش ہے، ایسے بتا رہے تھے کہ واقعی اجتہادی مسئلہ ہے کیا اس میں کہ اس کی اجتہاد مسئلہ اسے کہا جائے جس میں مجتہد اجتہاد کرے. جی جی ہاں مفتی مجتہد نہیں ہوتا، جی جی ہاں ہاں مفتی مقلد ہوتا ہے. جی ایک بات. دوسری بات، ایسا مسئلہ ہو جو نیا پیش آیا ہو، نیا پیسہ ہے. یعنی اس کا تقاضا پہلے کبھی نہ ہوا. جی داعیہ اور سبب کی موجودگی میں اگر کوئی کام خیر القرون میں نہیں کیا گیا جی تو مطلب ہے کہ وہ کام چھوڑ دیا گیا. جی جی خیر القرون میں بھی ضرورت تھی عورتیں اور کو سمجھانے جائیں، جی جی یا عورتیں دین سیکھنے کے لیے اس طرح سے گھوم پھر کر جائیں دین سیکھیں، اس کے باوجود کام نہیں کیا گیا. جی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کام کو چھوڑ دیا گیا. جی جی مرد حضرات سیکھتے تھے بات کو اور سیکھ کر اپنی عورتوں کو جا کے بتاتے تھے. جی جی تو یہ اب اجتہاد نہیں ہے، یہ مخالفت ہے. جی جی مخالفت ہے. دین کے رخ کو بدلنا ہے. جی اور مودودی بھی کہہ سکتا ہے کہ میں نے اجتہاد کیا ہے، وہ تو کیسے جی ہاں بریلوی بھی کہہ سکتا ہے کہ میں نے اجتہاد کیا ہے. جی اجتہادی میں آپ جو کہیں وہ بھی ٹھیک، میں جو کہوں وہ بھی ٹھیک. جی تو جتنے مفتی ہوں سب کہیں میں نے اجتہاد کیا ہے.
جی جی میرا اجتہاد بھی ٹھیک، تمہارا اجتہاد بھی ٹھیک، اول تو یہ مجتہد نہیں، جی جی دوسرے یہ کہ کسی نئے مسئلے میں اجتہاد کیے جاتے مثالیں قرآن حدیث میں موجود نہ ہوں۔ جی جی ہوں، جی جی تو یہ سب جو ہے زبردستی کی باتیں ہیں۔ اس طرح سے تو ہر آدمی کہے گا کہ میں نے اجتہاد کیا، جی جی اجتہاد نہیں ہے، اس کا نام ہے مخالفت، مخالفت ہے۔ جی جی مخالفت نام ہے۔ جی جی جب اس کا سبب خیر القرون میں موجود تھا پھر بھی یہ کام نہیں کیا گیا، تو یہ بدعت کے دائرے میں ہے۔ جی جی آپ سمجھا گئے، انہوں نے غلط کہہ دیا اجتہاد۔ اب اس طرح پر اگر عورتوں سے لینا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کسی عورت کو بھی نبی بنا دیتے، جی جی ہاں لیکن ایسا نہیں ہوا۔ جی اب ہر کسی عورت کو معلوم ہو پاتے ہیں اور گھر ہی میں لوگ پوچھنے آئیں یا فون سے پوچھ لے تو کوئی بات نہیں، جی لیکن باقاعدہ عورتیں سفر کریں سمجھانے کے لیے یہ تو ٹھیک ہے۔ جی شریعت نے عورتوں پر یہ بوجھ نہیں ڈالا، عورتوں کے ذمے گھر کا بوجھ ڈالا، گھر کی ذمہ داری ہے، جی گھر کا کام ہے، باہر کا کام مردوں کے حوالے سے۔ یہ آیت جو ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، یہ دوسری چیز ہے۔ ہاں یہ والی، اور وہ جو آپ پوچھ رہے ہیں آمنو آمینو ہے، ویسے آڈی بجے گا میں آئی تو جب یا ایھا الذین آمنو ہے تو ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے۔ جی جی اب ایمان والے کیا ایمان لائیں گے؟ جی جی تو جو اگلا آمینو ہے مفسرین کرام لکھتا ہے اس کا مطلب ہے ایمان پر ثابت قدم رہو، ایمان پر ڈٹے رہو۔ جی آمنو آمینو کا مطلب ہے اے ایمان والو ایمان پر ڈٹے رہو۔ جی اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایمان لائے ہو پھر ایمان لاؤ، جی ایک مرتبہ ایمان لے آئے تو دوسری بار ایمان لانے کی ضرورت نہیں رہی، اب تو ایک بار ہو گیا۔ جی اب جو ہے کہا جا رہا ہے کہ اسی پر جمے رہو، ثابت قدم رہو۔ جی ہوں، جی ہاں یہ اس کا مطلب۔ دوسری بات تو ہے، ایک حدیث کے واقعہ سنا تھے، عاشری لوگ آپ سے حدیث واقعہ، عاشری لوگ کہا ہمیں ایک سال کی مہلت دے دیجیے۔ عاشری کوئی لوگ ہوں گے اس وقت، انہوں نے کہا ہمیں ایک سال کی مہلت دے دیجیے۔ ان کے قریب ان کے جو قریب تھے وہ ایمان دین کا علم نہیں تھا، اس لیے یہ واقعہ حدیث کا کہاں سے ہوتا ہے؟ پہلی بات کہ یہ واقعہ وہ خود ہی ثابت کریں کہ کتنا مضبوط ہے کتنا کمزور، جی کتنا مضبوط ہے کتنا کمزور، پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا مطلب پڑھانا ہے، اس کا مطلب ترغیب دینا اور پڑھانا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ گھر گھر روزانہ چکر لگانا۔ جی جی ایک یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لے، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ صحابہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، ہلکے ایمان کے ہلکے قائم کرتے تھے۔ اور یہ جو جماعت والے ہم ایمان لائے بھی ہم تھوڑے ایمان لے آئے، لوگ ایسے کہتے تھے۔ نؤمن بنا خیرن، جی یہ حدیث ہے، نؤمن بنا خیرن جی یا اجلس بنا خیرن، جی دونوں طرح کے الفاظ ہیں۔ اجلس نؤمن بنا خیرن، بیٹھو ہمارے ساتھ۔ جی جی اور پھر یہ وہی ہلکے ہیں جماعت میں بیٹھے نہیں نؤمن بنا خیرن کا مطلب ہے کہ بیٹھیے ہم لوگ تھوڑی دیر خیر بھلائی کی بات کریں۔ جی جی یہ ہے جی۔ تو اس سے کون سی بات ان کی ساتھ ہو جاتی ہے؟ نہیں، جو جماعتیں بیٹھ کے اس سے جوڑتے ہیں، یہ وہی ہیں ہلکے۔
جمعہ وہ ہے جماعت تبلیغی جماعت کا کام کرتے ہیں، مسجد بیٹھتے ہیں، کئی وہی چیزیں ہیں، اس سے جوڑتے ہیں۔ وہی ہوتا تو وہاں سب لوگ یہی کرتے رہتے۔ جی یہ تو کہیں بھی 2-4 لوگ یا کوئی عالم دین، جی 2-4 لوگ کیا، کوئی دیندار آدمی کہیں بھی کبھی جو ہے اس کی بات کرے، جیسے گھر میں بھائی بیٹھیے کچھ دیر جو ہے دینی بات کر لیں۔ جی جی اور یہ بات وہ آدمی کہے گا نؤمن بنا خیرن، جی جس کے اندر کچھ صلاحیت ہوگی، جی ہے نا؟ جی جی اللہ جاہل گنوار بدو نہیں کہے گا، جی وہ کیا ایمان کی بات کرے گا؟ خود پہلے اپنا علاج کرے پھر ایمان کی بات کرے۔ جی آپ میں نے لگا ہے جماعت کے اندر دوست مانا کوئی، ہاں بولے ہم نے آپ کے پاس پڑھنے لگنا ہے، قرآن شریف سیکھنے لگنا ہے، پڑھنے آپ کے پاس، میں بول رہا تھا وہ، ہاں میں کہا میں پڑھاتا ہوں مغرب کے بعد، اور آپ مغربہ کراتے ہیں ملاقاتیں جو ہوتی ہے، جو اجر آپ کو ملاقات کرانے میں ملے گا وہ آپ کو پڑھنے میں مل جائے گا۔ اب قرآن صحیح ہوگا تو نہ صحیح ہوگی نا، جب قرآن یہ صحیح کہا ہم نے، یہ صحیح کہا ہم نے، کچھ غلط نہیں کہا؟ صحیح پوچھا رہے، کیا کہا آپ نے؟ نہیں ہم نے ان کو صحیح بات کہی، صحیح کہا، کچھ غلط نہیں کہا ہم نے، جو ہم نے کہا ان کو جو ملاقات کرانے ملے گا، ملاقات کریں گے آپ جڑ کر، جو اجر میں ملے گا وہ اجر آپ کو پڑھنے مل جائے گا، قرآن شریف سیکھنے مل جائے گا، وہ اس سے زیادہ ملے گا، زیادہ یہ کہہ دیں گے سمجھا دیں گے ہم۔ تو یہ لوگ ایسے کر کے ملاقات۔ ایک بات ہو رہی، ہاں سورہ محمد کی جو لاسٹ آیت ہے نا، کون سی؟ آخری آیت ہے، تو اللہ کے دین کے بندہ کرو، اس کے متعلق اس کا ترجمہ یہ ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولْ حَسْبِيَ اللَّهُ، یہ آیت تو جہاد کے اندر نازل ہوئی تھی۔ فَإِن تَوَلَّوْا مطلب ہے دین اسلام چھوڑ دے۔ ہاں، یہ جو اس آیت کو مدارس کے اندر فٹ کرنا کیسا ہے؟ اس پر مدارس کے اندر تم اللہ کے دین میں اللہ تعالیٰ کے سوا کون کھڑا کر دے گا؟ نہیں، اس پر کسی پر فٹ نہیں ہوگا، فٹ اس پر ہوگا کہ اس میں یہ ہے کہ جو دین اسلام کو چھوڑ دے گا، جی جی وہ مسلمانوں پر نہیں فٹ ہوگا۔ جی ٹھیک ہے، تو ہم جیسا میں کہتے ہیں نا مفتی صاحب یہ ایت پڑھ کر مدرسے کے اس کو جیسا آئے گا سامنے رکھیں مدرسے کے اندر، تو ہم نے ایسا نہیں ہے، وہ تو جو ہے ان مسلمانوں کو جو ہے تنبیہ کی گئی ہے جو دین اسلام کو چھوڑنا چاہیں۔ ٹھیک ہے، ان کے لیے پھر مدارس کی مدد کے لیے، ان کی امداد کے لیے کون سی عادت ہو سکتی ہے؟ مدارس کی مدد کے لیے، ان کی امداد کے لیے جتنی آیتیں مطلق ہیں جی، جس میں یہ ہے کہ جو ہے خرچ کرو جی خرچ کرو، تو اس جی میں سارے کار خیر آئیں گے، جی ٹھیک ہے انشاءاللہ، کار خیر جتنے ہیں سب آئیں گے۔ جی ٹھیک ہے، کہیں اگر خاص ہے جہاد کے ساتھ تو وہ الگ ہو جائے گا، جی ٹھیک ہے، باقی جہاں ہے وانفقوا تو اس میں سب آ جائے گا، رشتہ دار بھی آ جائیں گے، غریب بھی آ جائیں گے، مدارس بھی آ جائیں گے، مسجدیں بھی آ جائیں گی، جی ٹھیک ہے، سب آ جائیں گے۔ جی ٹھیک ہے، تعاونوا علی البر والتقوی، جی اچھے کاموں کا تعاون کرو، اس میں بھی آ جائے گا۔ جی اور جن آیات میں تعلیم کا حکم ہے، جن آیات و احادیث میں، جی تو تعلیم جب محبوب ہے تو تعلیم پر خرچ کرنا بھی محبوب ہے۔ جی ٹھیک ہے، جی صحیح، اور وہ حدیثیں جن حدیثوں میں صدقہ جاریہ کا بیان ہے، جی اس میں صراحت ہے علم دین سیکھنا اور سکھانا، جی
یا اس پر خرچ کرنا، صدقہ جاریہ ایسے کام کہ جس سے لوگ نفع اٹھائیں، سب اس میں ہے صدقہ جاریہ. جی جی کتاب العلم مستقل ایک باب ہے. جی جی کتاب علم. کتاب العلم کے جو فضائل ہیں، تو جو معاون بنے گا علم دین کا، جی اس کو بھی اس میں وہ بھی پارٹنر بن جائے گا اس ثواب میں. جی پڑھنے پڑھانے والے تو ثواب پائیں گے ہی، جو جی معاون بنے گا وہ بھی پارٹنر بن جائے گا. جی ہاں؟ جی جی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ ہے. جی جی کہ سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو پڑھیں اور پڑھائیں. تو جو بہتر بننا چاہتا ہے ان کے ساتھ جڑے کسی نہ کسی اعتبار سے. جی اگر وقت نہیں دے پا رہا ہے تو مال دے، جی مال بھی نہیں دے پا رہا ہے تو دعا ہی کرے ان کے لیے، جی حوصلہ افزائی کرے. جی سمجھ رہے ہیں؟ جی